شخص نے ایک غلام خریدا تو اس غلام نے اپنے آقا سے کہا، آقا میری آپ سے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جب نماز کا وقت قریب آ جائے تو آپ مجھے نماز کے لیے منع نہیں کریں گے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ رات میں مجھ سے خدمت نہ لیں گے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ مجھے آپ ایک کمرہ وقف کر دیں۔ اللہ اکبر، کیسا غلام تھا! شرطیں دیکھیے کس طریقے کی شرطیں ہیں کہ نماز کا وقت آ جائے تو نماز کے لیے آپ منع نہ کریں گے۔ وہ ایک غلام ہو کر کے نماز کی اتنی پابندی کر رہا ہے، لیکن آج ہم لوگ آزاد ہو کر بھی اپنا خود کا کام کرتے ہیں، خود کا بزنس کرتے ہیں، لیکن پھر بھی نمازوں کو ترک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ! جب اس غلام نے ان شرطوں کو رکھا تو اس شخص نے، اس کے آقا نے یہ تمام شرطیں قبول کر لی۔ اس غلام نے اس کے سارے گھر کا چکر لگایا تو اس کو ایک ویران سا کمرہ، خالی کمرہ پسند آیا، وہ اس میں رہنے لگا۔ اس کے آقا نے کہا، اے میرے غلام، تم نے یہ کمرہ کیوں پسند کیا؟ خالی کمرے کو پسند کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس غلام نے کہا، اے آقا، آپ کو کیا معلوم نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ خالی گھر اللہ کے ذکر سے آباد ہوا کرتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے جس کے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہ ہو وہ گھر آباد نہیں ہوا کرتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے ذکر سے ہی وہ گھر آباد ہوا کرتا ہے۔ اب وہ شخص جو ہے اس کا غلام اس میں رہنے لگتا ہے، دن بھر اپنے آقا کی خدمت کرتا ہے، جب رات کا وقت آتا ہے تو نماز پڑھنے لگتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ عرض کرنے لگتا ہے۔ ایک مرتبہ جب بادشاہ نے اپنے گھر میں جشن کا ماحول سجایا، ایک محفل سجائی، اس محفل کو سجانے کے بعد جب وہ محفل ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد بادشاہ کے سارے لوگ، اس کے آقا کے سارے لوگ جو ہے اس کے دوست و احباب، عزیز و اقارب، جب اس محفل کے اختتام کے بعد، ختم ہونے کے بعد وہاں سے جب چلے جاتے ہیں تو وہ اس کا آقا سارے گھر کا چکر لگاتا ہے۔ تو چکر لگاتے لگاتے اس کمرے کے پاس پہنچ گیا جہاں اس کا غلام اللہ رب العزت کی عبادت میں مصروف تھا، اللہ کی عبادت میں مشغول تھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ آسمان سے ایک قندیل ہے، روشن ہے، وہ اس کے کمرے میں جل رہی ہے۔ اللہ اکبر! وہ یہ نظارہ دیکھتا ہے اور کیا دیکھتا ہے کہ اس کا غلام جو ہے عرض کرتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اے میرے رب، تو نے مجھ پر میرے آقا کی خدمت لازم کر دی ہے، ورنہ میں دن اور رات تیری عبادت میں مصروف رہتا۔ اللہ اکبر! اس کا آقا یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا، وہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا فجر تک وہ قندیل آسمان سے لٹک رہی تھی، وہ جل رہی تھی۔ جب فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، وہ قندیل ختم ہو جاتی ہے، صبح کو جا کر کے سارا منظر وہ اپنی بیگم کو بتاتا ہے۔ جانے کے بعد پھر دوسری رات آتی ہے، دوسری رات کو وہ دونوں لوگ آ کر کے اسی غلام کے کمرے کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہی منظر دیکھتے ہیں۔ وہ منظر وہی تھا، قندیل جل رہی تھی، وہ اللہ کی بارگاہ میں مصروف تھا، اللہ کی عبادت میں مشغول تھا۔ جب ان دونوں نے یہ منظر دیکھا تو صبح ہوتے ہی اپنے غلام کو طلب کیا اور اس کو بلانے کے بعد کہا کہ میں نے اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر تم کو آزاد کر دیا، کیونکہ تم اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے
اور کہ میں معذور ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کی رضا کے لیے اس کو آزاد کر دیا۔ جب وہ آزاد ہو جاتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، مولا میں نے تجھ سے عرض کی تھی کہ میرا پردہ فاش نہ کرنا، اب جب میرا پردہ فاش ہو چکا ہے، میرا پردہ فاش ہو ہی چکا ہے، تو اے اللہ میری روح کو بھی قبض فرما لی۔ اتنا کہنا تھا کہ اس کی روح قبض ہو جاتی ہے اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اللہ والوں کی نماز کس طریقے کی ہوتی ہے، اللہ والوں کی زندگی کس طریقے سے اللہ والے زندگی گزارتے ہیں، کس طریقے سے ان کی وفات ہوا کرتی ہے۔ اور آج ہم ہیں کہ نماز بھی پڑھتے ہیں تو دکھاوے کے لیے، روزہ بھی رکھتے ہیں تو دکھاوے کے لیے، اگر ہم صدقہ بھی کرتے ہیں تو دکھا کر کے کرتے ہیں، کسی غریب کی اگر مدد کرتے ہیں تو دکھا کر کرتے ہیں، کسی یتیم کے سر پر بھی ہاتھ رکھتے ہیں تو ہم وہ بھی دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ سارے اعمال ہم دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن یہ غلام ہو کر بھی اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرتا ہے کہ تاکہ اس کا کوئی پردہ فاش نہ ہو، کوئی اس کی عبادت ظاہر نہ ہو، لیکن ہم تو ہر چیز ظاہر کرنے میں لگے ہیں۔ اللہ